کچھ لوگ سنیوں کو تانا دیتے ہیں، یہ کنڈے کی نیاز کیا، یہ 11ویں کیا، یہ 12ویں کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، وہ حدیث میں ہے کیا؟ ہم نے کہا قرآن حدیث میں سب ہے، مگر ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، آوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ کنڈا کدھر، یہ کدھر، وہ کہ ہم نے کہا حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ چلو بھوکوں کو ہی کھلانا ہے، تو آدمی ایسے مصروفیت کی وجہ سے تو بھول بھی جاتا ہے، بھئی ذہن سے نکل جاتی بات، کتنا کھلائے گا، تو موقع بنا دو، 11ویں آئے تو غوث پاک کے نام پہ کھلا دے، چھٹی آئے تو غریب نواز کے نام پہ کھلا دے، میلاد النبی آئے تو میلاد کے نام پہ کھلا دے، 22ویں آئے تو کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق کے نام پہ کھلا دے، کھلاتا رہے۔ چھوڑنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا کہ انہوں نے شرعی یعنی کتاب و سنت کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو، بلکہ انہوں نے اہل سنت کی پہچان ہی ان رسومات و خرافات پر رکھ دیا۔ تیسری بات، اگر ان کا کہنا ہے کہ یہ دین میں اضافہ نہیں ہے، ہم اسے دین کا حصہ نہیں مانتے، تو نہ کرنے والوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ چوتھی بات، اگر یہ بزرگوں سے محبت ہے تو بزرگ تو بہت سارے ہیں، صرف ہر سال انہی بزرگوں کے نام سے کیوں کھلاتے ہو؟ کبھی ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ابو ہریرہ، عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ صحابہ کے نام سے کیوں نہیں کھلاتے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل و مکمل فرما دیا ہے، لہٰذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ یہ حدیث شریعت کی اصل الاصول ہے، اس سے ان تمام بدعات و خرافات کا جو لوگوں نے دین میں نکال رکھی ہے پورا رد ہو جاتا ہے، جیسے تیجا، فاتحہ، چہلم، شب برات کا حلوہ، محرم کا کھچڑا، عرس، قبروں پر غلاف و پھول ڈالنا، ان پر میلے ٹھیلے کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملہ امور اس لیے بدعت سیئہ ہے کہ زمانہ رسالت اور زمانہ صحابہ و تابعین میں ان کا کوئی وجود نہیں ملتا، اور اس پر سارے اہل بدعت بھی مل کر زور لگا لیں تب بھی وہ دلیل لانے سے قاصر رہیں گے۔ بہرحال بدعت سے پرہیز کرنا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول بنانا بے حد ضروری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اب آئیے حدیث پاک کی روشنی میں خود کا موازنہ کریں، مسلک اہل سنت والجماعت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا یہ دیکھ لیں اور ملاحظہ فرمائیں۔ عن الارباز بن ساریہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداء موعظة بلیغہ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کے بعد ایک ایسی مؤثر نصیحت فرمائی جس سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ایک شخص کہنے لگا، یہ نصیحت تو ایسی ہے جیسے سفر آخرت پر روانہ ہونے والا اپنے ساتھیوں اور گھر والوں کو آخری نصیحت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس بات کی وصیت فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے، امیر کی بات سننے اور اسے ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا حاکم اور غلام ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے آئندہ جو زندہ رہے گا وہ امت کے اندر
بہت سارے اختلافات دیکھے گا تو تم باقی رہنے والوں کو میری نصیحت ہے، وصیت ہے کہ نئے نئے فتنوں اور نئی نئی بدعتوں میں نہ پڑنا، کیونکہ یہ سب گمراہی ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو کوئی اس دور کو پالے تو اسے چاہیے وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر گامزن رہے، جمع رہے، اور میری اس وصیت کو اپنے مضبوط دانتوں کے ذریعے دبا لے، عمل پیرا ہو جائے۔ اسی طرح کی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں اہل سنت والجماعت کی پہچان بتلائی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ فرقہ کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب ان صاحب کو سنیے، کہتے ہیں بات ذہن سے نکل جاتی ہے، اس لیے بزرگوں نے ایام متعین کر دیے کہ 12ویں آئے تو رسول اللہ کے نام سے کھانا کھلا دیا جائے، چہلم آئے تو فلاں کے نام سے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر بات اتنی رہتی تو چھوڑ دیتا، کچھ نہ کہتا، حالانکہ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات، اپنے اس عمل پر دوسروں کو ایسے چلنے کی تلقین کرتا ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے تلقین کی جاتی ہو، اور اس کے تارک پر، اس کے چھوڑنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا کہ انہوں نے شرعی یعنی کتاب و سنت کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو، بلکہ انہوں نے اہل سنت کی پہچان ہی ان رسومات و خرافات پر رکھ دیا۔ تیسری بات، اگر ان کا کہنا ہے کہ یہ دین میں اضافہ نہیں ہے، ہم اسے دین کا حصہ نہیں مانتے، تو نہ کرنے والوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ چوتھی بات، اگر یہ بزرگوں سے محبت ہے تو بزرگ تو بہت سارے ہیں، صرف ہر سال انہی بزرگوں کے نام سے کیوں کھلاتے ہو؟ کبھی ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ابو ہریرہ، عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ صحابہ کے نام سے کیوں نہیں کھلاتے؟ جواب ہے تمہارے پاس؟ آخر میں آ کر یہ بات کہنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس راستے پر چل پڑے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آ رہے ہیں، جو راستہ گمراہوں کا راستہ ہے۔ اگر تمہارے پاس ان کے متعلق کوئی دلیل ہے تو مطالبہ کرتا ہوں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تم ان بزرگوں کے علاوہ باقیوں کے نام سے کیوں نہیں کھانا کھلاتے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔